ज़ुबान इंसान पज्जारंत हमें हतरा हरकस खबर कनक लूटी बलोच जिंदमान राजी जीड सियासी जीड चागिर्दी जीड लफ्जां क्यों नफसियाती जीड हाँ और इंदगे तकपाना दनिसरा त्रान कना गो लस महलू का उगो बलोच का वासें जात कारा याद में दारित बलूची मरागश त्रान मां मैगुश में वती गेदान टीवीया दिलगोश त्रान मरागश मेहमान हयाल हबर आने वती जंदेगंत गिदान टीवी इत्तेफाक कनक अलमी नैंद गिदान टीवी वती चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीत और वती लस महलू के असरातिया पर नविश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान हबर कनगे मौका और असराती दंत द्रुत द्रुहबात व बलूच राज हर जगह हर कुजा है इशात गल बातें शर्मंदा बलूचिस्तान बाज़ें जीड़ हो बाज़ें जंजाला वली एक मस्तरिन जंजाले के में जालबूलानी में जनिक के वानंद हानी सरा बाज़ें जंजाल के बलूचिस्तान तालीमी अदारा हानी सरा बुआ गया आनीता मुख्तलिफ इशू बाज़ें रंगानी सरा बाज़ें वहदानी सरा देमा आए गया हमें टॉपिक सरा हमें सरहाल सरा के गो में जालबूलानी इशू छिया में जालबूलानी जंजाल छिया में जालबूलानी हस्ते मसाइल के तालीमी इदारहानी तहा या कि वाना को जाने के देमा आनी हातरत देम पानी या कि रखावट या जंजाल एर का नगाएं आ खुजा छी बुआ गए काया कैश का नगाएं विशानी पुष्ट दर छिए हमें बाबत मरुची गदान टीवी त्रान का ना मैं मरुची के दीवान मारा हमरा दरी का नगाएं बानुक हमीद नूर क्या ताल्लुक से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं बानुक हमीद नूर हम आपके शुक्रगुजार हैं थैंक्स फॉर कमिंग कि आपने हमारे गिदान टीवी ज्वाइन किया और आज हम आप हमारे साथ हैं। अच्छा करंट इश्यूज़ के मुताबिक जो ये हालिया इशू बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो स्कैंडल है क्या ये महज एक स्कैंडल है या एक गहरी साजिश के इसके पीछे कोई गहरी चाल चली जा रही है, ये किस्सा क्या है इसका? बहुत शुक्रिया शम साहब, आपने मुझे मौका दिया है इस बहुत अहम इशू पे बात करने के लिए। अगर हम इस इशू पे देखें तो इससे पहले हमें थोड़ा सा 14 साल पीछे जाना पड़ेगा कि उन अब तक के जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। जनाब नवाब अकबर खान बुगटी साहब की शहादत के बाद एक शोरिश शुरू हुई है बलूचिस्तान में। वहाँ से अगर आप देखें तो वो उस शहादत के बाद तलबा तंजीमों ने एक सियासी जद्दोजहद का आगाज किया था। अगर आपको याद हो तो BSO आज़ाद ने इस सियासी जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जी जी। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि 2009-10 में जाकिर मजीद को मिसिंग करने के बाद जो है इस तंजीम पे बैन लगा दिया गया और उसके बाद उसके तंजीम के आला अहदेदारों को एक के बाद दीगरे मिसिंग करते चले गए। 2016 में शबीर बलोच को भी वहां से मिसिंग कर दिया गया और ये इतना खौफ जो है पैदा कर दिया गया कि उसके बाद तलबा ने सियासत करना छोड़ दी और तलबा तंजीमें जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की या पश्तून तंजीमें थी उन सब ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब अगर हम यूनिवर्सिटी का जायजा लेते हैं तो 2009 से 10-11 उसके बाद जाहिर सी बात है जो एक सियासी शऊर तलबा रखते थे वो यूनिवर्सिटी से चले गए। नया लॉट आया, नए लॉट में सियासी शऊर पैदा करने के लिए वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इवन के वहाँ पे असातिज़ा तक जो है वो इस तरह से बात करने से भी डरते रहे। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता करके ये मजीद जो है गहरा होता चला गया और अब जो ये लड़कियों की तालीम हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी।
چاہے وہ ہماری وومنس یونیورسٹیز تھیں, چاہے ہمارا کو ایجوکیشن تھا, لوگوں میں اتنا شعور آ گیا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنا سکھائیں. تو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اگر ایک عورت بھی تعلیم حاصل کر لے گی اور وہاں پہ بلوچستان میں ایجوکیشن کا ریشو بڑھ جائے گا تو ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک پلان کے تحت یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کا نام سنا ہوگا, جو سو کالڈ بنایا گیا تھا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے, لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ تعلیمی اداروں پہ پڑا ہے اور سوشل سیکٹر پہ پڑا ہے. اور اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت یونیورسٹی میں ہر درخت پہ, ہر جگہ پہ کیمرے نصب کر دیے گئے, اور پری پلان کے تحت ایسے گروپس بنا دیے گئے جو اسٹوڈینٹس کو جو ہے اپنے ٹریپ میں کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر کہیں پہ بھی کوئی اسٹوڈینٹ اپنے رائٹ کی بات کرنا چاہیے تو ان کو بجائے اس کے کہ کوئی طریقے سے ان کی بات کو مانا جاتا, ان کو جو ہے ٹریپ کیا گیا, جس کا جو ہے اثر یہ ہوا کہ وہ جو ہمارا نوجوان خون تھا وہ بجائے سیاست کرنے کے, بجائے اپنے رائٹ سے بات کرنے کے, وہ ان گروپس کے ہاتھوں میں چلا گیا. چاہے پھر وہ فیمیلز تھیں, چاہے وہ ہمارے میل تھے, وہ سارے جو ہے ایک طرح سے ایک پلان کے تحت ان پہ ایسے جال پھینکا گیا کہ وہ اس سے نکل بھی نہیں پا رہے. ہماری وہاں پہ ایجوکیشن میں ہم دیکھ لیں کچھ تنظیمیں ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, لیکن ان کا بھی ایک پولیٹیکل جو ہے کنٹرول ہے, پارٹیز کا کنٹرول ہے ان اسٹوڈنٹس پہ, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس خود سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ ان لوگوں نے اپنی تعلیم اداروں میں اپنی تعلیم کی بہتری کے لیے کوئی اسٹینڈ لے سکے. بس اسٹوڈنٹ کا یہ ابھی رول رہ گیا تھا کہ وہ یا تو انرولمنٹ کے لیے بات کریں گے یا پھر ڈگریز کے لیے بات کریں گے, اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور وہ کنٹرول تھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, اور پولیٹیکل پارٹیز کنٹرول تھی GHQ کے ہاتھوں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں کئی سال سے چلا آ رہا ہے. کو ریپیٹ کریں, پولیٹیکل پارٹی آپ کون سی کس کی بات کریں؟ ایک تو یو ابھیان کے نام سے بلوچستان یونیورسٹی میں ایک تنظیم بنائی گئی تھی, یہ کن قوتوں کی وجہ سے بنایا تھا؟ اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ یوبینس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. وہاں پہ ایک پروفیسر تھی مس, جن کو یہ طارِ خیر دیا گیا کہ آپ جو ہے تمام اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ ایم فل یا ایم اے کر کے جا رہی ہیں, آپ ان کو جو ہے انٹرنشپ پہ وہاں پہ جاب دی گئی. اب وہ انٹرنشپ پہ جاب دینے, کیپٹن ماروی, کرنل کا ماروی, اسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں اسی ماروی کی بات کر رہی ہوں, جو ایک خاتون ہو کے جس نے خواتین کے ساتھ اس طرح کا استحصال کیا ہے اور ان کا فیوچر اور اس کی ایجوکیشن جو ہے وہاں کر کے رکھتی. تو وہ یوبینس بنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہاں پہ لالچ دیا گیا اسٹوڈنٹس کو, ایکسپوجرس کے نام پہ, سیمینارز کے نام پہ, فارن وزٹس کے نام پہ, اور دوسرا جو ہے مزید ان کو ایسی آسائشیں دی گئیں جن پہ کچھ طلبہ جو ہے خود اپنی مرضی سے چلی گئیں, کچھ طلبہ جو ہے ان کو بلیک میل کر کے وہاں پہ لایا گیا. اور وہ گروپ جو ہے ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ باقی کی لڑکیاں ان کو ٹریپ کریں, ان کو بلیک میل کریں, لڑکوں کو بلیک میل کریں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, یہاں پہ صرف سیکشولی فیمیلز ہی نہیں, میل بھی بڑی تعداد میں ہریس ہوئے ہیں. ہمیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد میں کمپلینٹس جو ہیں ابھی ملی ہیں. تو یوبینس کا کام اسی طرح کا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے جو بلوچستان یونیورسٹی میں جو واقعات ہیں, اس کی نوعیت اور اس کے فیمیل ایجوکیشن پہ اثرات کیا پڑ سکتے ہیں یا کیا پڑ رہے ہیں موجودہ صورت میں یا فیوچر میں؟ دیکھیے, یہ سلسلہ پچھلے 3-4 سالوں سے اسٹوڈنٹس تھوڑا بہت اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہی بات تھی کہ یا تو وہ بلیک میل تھے یا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, کچھ کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں. تو وہ ایشوز جو ہے ود ان یونیورسٹی جو ہے دبا دیے گئے تھے, وہ اس کو باہر میڈیا تک یا باہر پبلک تک نہیں آنے دیا گیا تھا. اب جو یہ ایک دم سے ایک ہائپ کریٹ کیا ہے اس ایشو نے, اور تمام طلبہ جو پولیٹیکل پارٹی, سول سوسائٹی اس پہ ایکٹیو ہوئی ہے, تو اس کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ یہ پڑا ہے کہ جو پیرنٹس تھے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے
उनको सिर्फ ये पता है कि वहाँ पे सेक्सुअली हरेस हो रही हैं और हमारी बेटियां वहाँ पे हैं, वो महफूज नहीं हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट हो रही हैं स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में रह रही थी, काफी दूर इलाकों से आई हुई लड़कियां, तो उनको भी पेरेंट्स आके वापस ले गए, बिल्कुल वापस लेके गए। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, वो यही बता रहे थे कि उनकी क्लास में 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है फीमेल वो नहीं आ रही, जो हॉस्टल्स में रहते थे हॉस्टल्स को भी खाली करके गई हैं। आप इस बात से खुद अंदाजा करें ना कि पेरेंट्स ने इतने दूर इलाकों से अपनी बच्चियां इसलिए भेजी थी कि वहां पे वीसी है, वहां पे उनके असातिज़ा हैं, वहां पे सिक्योरिटी है, तो उनकी बेटियां जो है वहां पे महफूज होंगी। लेकिन वही तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जो है उनके लुटेरे बन के सामने आए, तो वालिदैन अब किस पे भरोसा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है हमारी गर्ल्स एजुकेशन पे, और मजीद भी लगता है हमें कि कुछ मजीद चीजें असरअंदाज हो सकती हैं। अब हमारे FIA की रिपोर्ट जो है उसकी फैक्ट एंड फाइंडिंग जो है वो रियल ना हुई, उसमें भी अगर नादीदा कुव्वतों का हाथ शामिल रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये हर जगह अगर आप कुछ यानी लॉन्ग टाइम पे नहीं, जो शॉर्ट टाइम पे आप जाए कि बलूचिस्तान में कुछ ऐसी जो क़ुव्वतें हैं जो मुहर्रिक हैं या हरकत में हैं, अगर आप देखें कि न सिर्फ बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर बल्कि बाहर भी इनकी अपनी पार्टीज़ और अपनी इसी तरह के ब्लैक मेलिंग का सिस्टम है जो चल रहा है। अभी आए हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में और इदारों में तालीमी अपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थे उन पर बैन किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। उनकी पाबंदी के बाद बलूचिस्तान के जो तालीमी इदारों में उसके क्या असरात हैं, मनफी या मस्बत? जी, असरात तो यही है ना जो हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा कोई मंचा हुआ सियासी पॉलिटिशियंस नजर आता है? नहीं आता। आप देख लें, ये वही इसी सिलसिले की कड़ी है कि आपने स्टूडेंट्स पे पाबंदी लगा दी, यूनियंस पे जो हमारे ज़िया साहब ने मेहरबानी की थी कि वो उसी टाइम में यूनियन पे पाबंदी लगाती थी। तो अब हमारे जितने भी मंजे हुए आप पॉलिटिशियंस देखते हैं तो वो बहुत ज़िया से पहले वाले टाइम के हैं। उसके बाद यूनियंस पे पाबंदी लगी तो आपका जो है उस तरह की सियासत नहीं हो पाई। ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जो विद इन प्रोविंस काम कर रही थी अपनी जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल पे, उस पर भी बैन कर दिया गया और बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है कि आप जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आपका पॉलिटिशियंस कहाँ से पैदा होगा। तो अब वो जो पॉलिटिशियंस हमारे आ रहे हैं वो आपको सामने नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह की कानून साजी हो रही है और किस तरह से जो हमारे बलूचिस्तान के हालात को संभाला जा रहा है। आप देख ले, बलूचिस्तान में आज भी बैक वक्त प्रेस क्लब के आगे 3 से 4 कैंप लगे हुए होते हैं एहतजाजी। तो अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन होता, गवर्नेंस होती, तो शायद ये चीजें जो है इस तरह से खराब ना हो रही होती। अच्छा, आपके ताल्लुक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से हैं, आप वो खुद एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स के। अगर आप देखा जाए कि तालीम, इससे पहले मैंने जो बोला कि तालीम इदारों से हटकर अगर आप देखें तो अभी बलूचिस्तान के जो हालिया पस मंज़र पे या हालिया मंज़र पे अगर हम नज़र डालें तो एक बहुत ख़तरनाक चेंज देखने को मिल रहा है हमें। फ़र्ज़ करो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मकरान में या बलूचिस्तान में गुज़श्ता दिनों में या गुज़श्ता महीनों में, चंद महीनों में इतनी ज़्यादा ख़ुदकुशी की जो रेशो है वो बढ़ गए हैं ना। अभी दूसरी बार इससे पहले भी आया था, मतलब कुछ ऐसे मसाइल सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में हुए थे, फिर उधर भी हुए थे, BMC में भी हुए थे, अब यूनिवर्सिटी में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी फ़ीमेल पे हो रहा है और कुछ बच्चों पे भी जो हो रहा है। तो जो उन लोगों ने ये कहा था कि यानी उनको ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उनसे वो काम लिए जा रहे थे कि वो उनको करना नहीं चाहते थे, अगर वो ना करते थे तो मजबूरन वो लोग ख़ुदकुशी के रास्ते से गए थे। यानी कि 2 महीने में 73 लोगों ने मकरान में ख़ुदकुशी की थी और आज तक कोई सोच भी नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, सिर्फ कहते हैं कि ख़ुदकुशी है, दैट्स इट ना, इसके आगे कुछ नहीं रहे। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे प्री प्लान के तहत इदारों के अंदर, इदारों से बाहर ये कोई हरकत कर रहा है या ये वही आम ये नेचुरल चीज़ें हैं या समाजी मसले हैं? आप क्या समझते हैं?
देखिए ये नेचुरल तो नहीं हो सकता. अगर कोई अपनी जिंदगी दे रहा है, खुदकशी कर रहा है, तो उसके पीछे भी काफी एलिमेंट्स होते हैं जो उसको इस चीज पे मजबूर कर देते हैं. हमारे बलूचिस्तान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है. हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास इस तरह के कोई जॉब क्रिएट नहीं की जाती कि यहाँ पे जो नौजवान तालीम हासिल करके आ रहे हैं उनको कहीं पे रोजगार दिया जा सके. अगर कहीं पे भी कुछ मौके हैं, जैसे गवादर पोर्ट है या कुछ और हब इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे भी अगर ये लोग चाहें तो बलूचिस्तान की एक बड़ी तादाद के नौजवानों को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पे हमारा यही मसला है, एक कॉलोनियल सिस्टम है कि आपने वहाँ के लोगों को गुलाम बनाए रखना है और अपनी जो साम्राज्यिक कुव्वतें हैं उनको वहाँ पे लाके बिठाना है. तो आप देख लें कि गवादर पोर्ट में आपको सबसे बड़ी तादाद में पंजाब से लाए हुए लोग नजर आएंगे. आपका अपना गवादर का वहाँ पे शायद वो 4 क्लास की पोजीशन पे काम कर रहा होगा, लेकिन वो मैनेजमेंट की पोजीशन पे काम नहीं कर रहा होगा. जब आप हायर एजुकेशन हासिल करके आएंगे और आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपके पास एक ही रास्ता रह जाएगा, या तो आप दहशतगर्द बनोगे, या आप चोर बनोगे, या आप खुदकशी कर लोगे. आपके पास कोई और रास्ता रहता ही नहीं है, क्योंकि हमारी रियासत ने हमारे लिए कोई रास्ता ऐसा दिया ही नहीं है जहाँ पे नौजवान चल के अपने लिए बेहतरी ला सके, अपने सूबे के लिए बेहतरी ला सके, इस मुल्क के लिए बेहतरी ला सके. तो वो मौके हमारे नौजवानों को बहुत कम दिए जाते हैं, और जो वो खुद मौके तलाश करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये सिचुएशन जो हमारी यूनिवर्सिटीज के सामने आ रही हैं, फिर उनके आगे इस तरह के हर्डल्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं. आप हर जगह फौजी, जैसे एक फौजी छावनी लगता है, अगर आप देखा जाए तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हर जगह आपको एक फ़ौजी छावनी दिखता है कि फ़ौजी लोग जंगी ड्रेस के साथ यूनिवर्सिटी में गर्दिश कर रहे हैं. इस तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के इस हिसार में स्टूडेंट क्या फ़ील करते हैं नफसियाती तौर पर? क्या वो ये सिक्योरिटी उनके लिए नफसियाती दबाव या कोई इनसिक्योर फील नहीं कर रहे हैं? इसका क्या क्या असरात हैं आपके ख्याल में? देखिए नफसियाती असरात उसके हैं, लेकिन हमारे जितने स्टूडेंट्स आए हैं वो यूनिवर्सिटी पे जब पढ़ने आए हैं तो उनको ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज होती कैसे हैं. उन लोगों ने तो यही समझ लिया कि यूनिवर्सिटी में जो है आपको सिर्फ सिक्योरिटी ही नजर आएगी, आपको बूट ही नजर आएंगे, आपको सिक्योरिटी की गाड़ियां नजर आएंगी. वो यूनिवर्सिटीज को और तालीम इदारों को यही समझ के बैठे. और अब जो मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स में वो सियासी शोर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टडी सर्कल्स नहीं होते. स्टडी सर्कल्स की जगह आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती हैं जो किसी न किसी तरीके से तलबा को जो है हरेस रखती है, खौफ में रखती हैं कि वो अगर कहीं से कोई बात पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं अपना इर्द गिर्द की चीजें, तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि कल को वो ऐसा ना हो कि उनके लिए कोई ऐसी परेशानियां हो. चाहे परेशानियां उनको सिक्योरिटी की तरफ से है, चाहे वो इंतजामिया की तरफ से है. आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोफेसर, आपकी मैनेजमेंट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, जितने लोग मौजूद हैं वो भी इन्हीं लोगों के इंडक्ट किए हुए हैं जो स्टूडेंट्स को दबाव के अंदर जो है वो रखते हैं कि आपने किसी तरीके से बात नहीं करनी. अगर वो कोई स्टूडेंट कोई सवाल कर लेता है इन चीजों पे, या तो वो फेल कर दिया जाता है, या उनके लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं कि या तो वो अपनी एजुकेशन छोड़ देता है, या वो हमेशा ब्लैकमेल होता रहता है. तो ये स्टूडेंट्स में एक खौफ बिल्कुल है. साइकोलॉजिकली वो अब सियासत से, किताबों से बहुत दूर हो चुका है. इसकी दूसरी असरात जो पेरेंट्स हैं, चूँकि हम एक कबायली मुआशरे में रहते हैं, जो बलूच हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, जो भी हैं बलूचिस्तान में, जो इनके जिससे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा कबायली एरिया है, कबायली बेल्ट है, तो वहाँ इस इशू के बाद जो पेरेंट्स हैं उनके रिएक्शनर क्या हैं? क्या वो अभी अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, या यूनिवर्सिटी से उनको वापस घरों पर बुला रहे हैं? अगर तसलसल इसी तरह रहा तो क्या आइंदा ये बलोच जो पंजगुर से आते हैं या वाशो खारान या किसी दूसरे छोटे गांव से आते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को अकेले इस तरह यूनिवर्सिटियों में, हॉस्टलों में भेजने पे आमादा होंगे? जी बिल्कुल भी नहीं होंगे. अभी भी मतलब देखने में यही आ रहा है कि जैसे ये इशू ब्रेक हुआ है, यहाँ पे बात होना शुरू हुई है, एहतजाज होना शुरू हुए हैं, तो वालिदैन यूनिवर्सिटी से आके अपने बच्चियों को वापस लेके जा रहे हैं.
کچھ کو جو ہے خود طلبہ نے آنا چھوڑ دیا, کچھ کو پیرنٹس جو ہے اب الاؤ نہیں کر رہے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں, جو بات کرنے والی, سوسائٹی میں موو کرنے والی فیملیز ہیں, ان لوگوں نے بھی اپنی بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکال لی ہیں, ان کو وہاں پہ آنے نہیں دے رہے. جب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں ڈائجسٹ کر پا رہا, تو آپ رورل میں بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ بندہ جس نے کتنی مشقت کے بعد اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوگا, وہ تو ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو یقیناً جو ہے ہماری گرلز ایجوکیشن پہ اس کا افیکٹ پڑا ہے, اور ہماری بڑی تعداد میں ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں بچیاں. لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. اگر وہ ڈراپ آؤٹ ہوئی ہیں ان کو واپس لایا جا سکتا ہے اگر ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ان عناصر کو سامنے لا کے ان کو قانون کے تحت سزا دے, اور ہماری یونیورسٹی میں طلبہ یونینز اور وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اکاؤنٹیبل ہو, اور وہاں پہ کچھ جو ہراسمنٹ کے سیلس وہاں پہ شروع کر دیے جائیں جو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ کل کو اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں پہ ایسا سسٹم موجود ہے کہ وہ جو ملزم ہوگا وہ سزا اس کو ملے گی, اور آپ کی بیٹیاں جو ہے وہاں پہ محفوظ ہوں گی. تو اس میں جو ہے ہمارے پارلیمنٹ کا بڑا رول ہے, لیکن ہم بھی پارلیمنٹ کو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس اہم ایشو پہ جہاں پہ پوری سول سوسائٹی سب سراپا احتجاج ہے, ایون انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پہ بات کر رہا ہے, لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جو کمیٹی بنی ہے جو ویسے ہی مٹی پاؤ ہوتی ہے, تو اس میں بھی اب صرف چیئرمین شپ کے لیے لڑائی چل رہی ہے. اب وہاں پہ ان کے لیے ایشو اہم نہیں ہے, عہدہ اہم ہے کہ کون اس عہدے پہ بیٹھ کے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو مطلب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے رسپانسیبل ہیں چیزوں کو حل کرنے کے لیے. تو اس میں ابھی سب کا رول بنتا ہے, سول سوسائٹی کا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا, ہمارے جو منجھے ہوئے اساتذہ ہیں, ہمارے کچھ اچھے اساتذہ بھی ہیں, ان کو اپنا رول جو ہے ابھی ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری بچیاں باہر چلی گئی ہیں ان کو واپس لایا جا سکے, والدین کا اعتماد بحال کیا جا سکے. جو والدین کو اعتماد بحال کرنے کے لیے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک لمبی اسٹرگل چلی ہے, بہت محنت کے بعد یہ بچیاں باہر نکل کے پڑھنے کے لیے آئی تھیں. اب وہ ایک جھٹکے میں وہ سارا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے, لیکن یہ بحال ہو سکتا ہے اگر ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں. اچھا, یہ حالیہ مسئلے پہ پارلیمنٹ کا کردار اور رویہ کیا ہے, جہاں سے ہمارے نیشنلسٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پارلیمنٹ سے باہر جو ہمارے بہت سارے رائٹر ہیں یا کہ دوسرے ادارے ہیں, چونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ آپ کی جو بلوچستان کی جو کیا بولتے ہیں وہ آکسیجن ہے یونیورسٹی کے, جہاں جو علم کے جو فیکٹری ہیں کہ جہاں سے آپ ایجوکیشن لیتے ہیں, اگر اس کو وائرس لگ جائے اور یہ اس حد تک چینج ہو جائے کہ اس کا نام یونیورسٹی سے کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے وہاں صرف عزت کی خاطر کہ وہاں اس ادارے میں کہ جو سب سے مقدس ترین ادارہ ہے, اس میں اگر یہ حال ہوں تو یہ نیشنلسٹ لوگوں کا یا پارلیمانی لوگوں کا یا پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے ابھی؟ دیکھیے جی, نیشنلسٹ جو پارٹیز تھی وہ تو اب صرف نام کی رہ گئی ہیں. اب ان میں نیشنلزم نام کی کوئی ایسی چیز رہی نہیں ہے جس کو وہ کلیم کر سکیں یا ان پہ کوئی بات کر سکیں. یہ ہم سب جانتے ہیں. اگر وہ خود کو نیشنلسٹ کہتے ہیں تو وہ خود کو دھوکہ دے رہی ہیں. عوام ان کو جان چکی ہے کہ وہ کس لیول کی ہیں, کیونکہ اس طرح کے ایشو جب ان کی بیٹیوں کی عزت داؤ پہ ہے, اس لیول پہ بھی وہ صرف اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اپنے ہی جو ہے چیزیں کرنے کے لیے, پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے, اپنا پولیٹیکل جو ہے ایک نام بنانے کی کوشش کر رہے ہوں, تو وہاں پہ وہ نیشنلزم نہیں رہتا, وہاں پہ صرف مفادات رہتے ہیں, اور وہ مفادات بھی کسی کی کنٹرول میں ہیں. اب ہمارے پولیٹیکل پارٹیز اتنی کنٹرولڈ ہیں کہ وہ خود سے کوئی ڈیسیشن بھی نہیں لے سکتی, اور ان کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ ڈیسیشن لینا بھی نہیں چاہتے. تو ایک سلسلہ ہے شمس صاحب کے وہ چلا آ رہا ہے, اور اس چیزوں میں سے ہے بہتری لانے کی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کس طرح لائی جا سکے, کیونکہ جب تک آپ کے ذاتی مفادات وہاں پہ شامل ہوں گے, جب تک آپ پریشر میں رہیں گے یا آپ کسی کے کنٹرول میں رہیں گے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور ہمارا بھی جو پارلیمنٹ کا رول ہے اسی کا, اس ایشو پہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کمیٹی کی پہلے تو چیئرمین شپ میں لڑائی چل رہی تھی, اور جب وہ چیئرمین شپ کا مسئلہ حل ہوا تو ان کی چیئرمین ایسی خاتون کو بنا دیا ہے جو اسمبلی میں اس پہ جب بات کی گئی تو وہ خود روتے ہوئے نکلی ہے.
جب وہ خاتون اپنے لیے نہیں اسٹینڈ لے سکتی تو اتنے بڑے ایشو کو سالو کرنے کے لیے وہ کیا اقدامات کر سکتی ہیں؟ وہ طلبہ اس پہ کتنا بھروسہ کر سکتی ہیں؟ تو یہ بھی تو ایک سوال ہے. اور وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی تو راتوں رات بننے والی پارٹی ہے. اس پارٹی کا سیاسی پس منظر کیا ہے؟ کیا وہ واقعی میں ہماری عوامی پارٹی ہے یا وہ ہمارے نمائندے عوامی ہیں جو ان مسائل کو حل کر سکیں اس سنجیدگی سے کہ ہمارے بچیاں جو ہے اعتماد کر کے ان کے پاس اپنے کیسز لے آئیں؟ تو مطلب ہر طرف ایک مذاق بنایا گیا ہے اس مسئلے کو ہر کوئی جو ہے بس وہاں پہ ایک ہیروازم کا شکار ہے کہ ہم جائیں، ہم یہ بات کریں، ہم وہ کریں اور ہماری جو ہے وہاں پہ واہ واہ ہو. کوئی اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا کہ اس کو سمجھ کے ہم اس کو صحیح معنوں میں حل کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ہر جگہ سے اگر آپ دیکھا جائیں کہ بلوچستان کے ساتھ پنجاب میں بھی اسی طرح ہوا تھا، اسلام آباد میں بھی اسی طرح ہوا تھا، جہاں سے جس کو بس چلے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ ان کو دبا رہے ہیں یا ان کو ختم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی میں نے سنا تھا کہ آپ لوگوں کے جو بلوچستان یونیورسٹی کے جو پروفیسرز میرے خیال میں ایسوسیشن کے کسی عہدیدار نے بولا تھا کہ یہ وائس چانسلر پہلے بھی 90 کے دہائی میں بھی اسی طرح سیکسول ہیراسمنٹ کے حوالے سے ایک بار سسپینڈ ہو چکا ہے اور اس کی یعنی کہ بیک گراؤنڈ چیک کیے بغیر اس کو دوبارہ وائس چانسلر لگایا ہے. اور ابھی کنڈیشن کیا ہے؟ سنا ہے کہ اس نے خود اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے کہ میں خود سائڈ طرف ہو رہا ہوں، یا تو اس کو برطرف کیا ہے. اس کے بارے میں کچھ آگاہی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ بھی ہماری بلوچستان کے عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. اس بندے کو معطل کیا ہے وہ بھی اس ٹائم جب 1-2 مہینے رہ گئے اس کی ریٹائرمنٹ کو. اب جب ایک بندہ ویسے ہی ریٹائر ہو رہا ہے آپ اس کو بیک اسٹیپ کر دیتے ہو تو وہ فائدہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک بندے کو معطل کریں یا وہ ریٹائرمنٹ لے لے. ٹھیک ہے، وہ بندے کو ایک سیف سائڈ دینے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے جی ہم نے اس کو معطل کیا، وہ بندہ چلا گیا. اصل بات تو تب ہے نا کہ وہ بندہ وہاں پہ 3 ایکسٹینشن لے کے کیسے رہ رہا تھا اور اس کی ناک کے نیچے اتنے بڑے لیول پہ اس طرح کے کیسز کیسے کیے جا رہے تھے کہ وہ اس کا اپنا پی ایس اس میں انوالو ہے، اس کا اسٹاف سیکورٹی کا جو بندہ تھا جو 4 گریڈ سے اٹھا کے 14 پہ لا کے بٹھایا گیا وہ اس میں انوالو ہے. تو یہ سب کس کی مرضی سے ہوئی ہیں چیزیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا سربراہ جب تک اس چیزوں میں انوالو نہ ہو تو آپ کے سب آرڈینیٹ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. اور وہ سربراہ جو اتنی سیکیورٹی میں ہماری جو نمبر 1 ایجنسی کہلائی جانے والی لوگوں کے بیچ میں یہ اکیلے کام کیسے کر سکتا تھا؟ کیا وہاں پہ کسی سیکیورٹی والے کی اس پہ نظر نہیں پڑی؟ کیا کسی ایجنسی کو نہیں پتا چلا کہ یہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے اور ہمیں اسے روکنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ کلیکشن کہیں اور جا کے نکلتے ہیں. اگر وہ اس کو جو آشیرواد والا جو ہاتھ ہے وہ اس کے وی سی کے اوپر تھا جو وہی ساری چیزیں کرتا آ رہا ہے اور وہ کر رہا تھا، بڑے مزے سے کر رہا تھا، کھلی آزادی کے ساتھ کر رہا تھا. کوئی اس کے خلاف بات کرنے والا نہیں تھا. جو بات کر رہا تھا وہ یا تو بلیک میل تھا یا وہ اریسٹ تھا. تو اب وی سی جو ہے اس کو معطل کرنا نہیں ہے. اسی وی سی کی گواہی پہ اس میں ملوث جو باقی کے عناصر ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، ان کو بھی سزا اور جزا کا سامنا کرنا چاہیے اور وی سی کی سزا بھی ہونی چاہیے. تب شاید طلبہ اور والدین کا اعتماد دوبارہ اداروں پہ بحال ہو سکے گا. اگر وہ اسی طرح سیف سائڈ دے کے نکال دیا گیا اور 3-4 لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ثابت ہوا ہے ان پہ اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں بھی ان کا نام آئے گا، ان کو جو ہے ہم ابھی سسپینڈ بھی کریں گے، تو وہ 4 تو قربانی کے بکرے بنائے ہی جائیں گے. یہ تو ہماری ملک کی تاریخ رہی ہے کہ آپ کسی بڑے کو بچانے کے لیے چھوٹے جو ہے آپ کے ان کو آپ قربانی کا بکرا بناؤ اور عوام کو خاموش کر دو. جی اچھا، میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں آخری کہ یہ بات آپ نے کی کہ اگر وائس چانسلر ہے یا تعلیمی سربراہ کا ہے اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس کو پتہ بھی نہیں ہے مطلب وہ تو نااہل ہے نا کہ اس کو ادارے میں کیا کیا ہو رہا ہے. اگر اس کو پتہ ہے بھی تو وہ انوالو ہے تو یہ بھی قصوروار ہے نا کہ اس میں آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو اہم آخری سوال ہے میرا، آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو اتنی سیکورٹی کے حصار میں اتنی پیراملٹری فورسز کے اندر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور باہر اگر آپ بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، جو بات کرنے پہ بھی پابندی، لکھنے پہ بھی پابندی، بولنے پہ بھی پابندی،
اس طرح کی تعلیم ابھی وہ تعلیمی گھروں کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی گھسے ہوئے ہیں، تو اس کا حل، اور آپ کی جو نیشنلسٹ ہیں ان کا حال یہ ہے، تو اس کا کوئی کیا حل کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں یا سالوں میں بلوچستان کی پوزیشن یا حالات کس طرح ہو جائیں گے؟ دیکھیے بلوچستان کے حالت تو اب بدلنے کے لیے کچھ مزید ہمیں دہائیاں لگ جائیں گی، لیکن جو میں تعلیمی اداروں کی بحالی کی بات اگر آپ کریں تو وہاں پہ طلبہ یونینز کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. وہاں پہ جو فورسز سیکورٹی کے نام پہ فورسز رکھی گئی ہیں ان کو وہاں سے شکریہ کے ساتھ واپس کیا جائے. بیرکوں میں، سرحدوں پہ ان کا کوئی کام نہیں ہے اداروں کے اندر. اور وہ سیکورٹی کے نام پہ جو ہر 2 فٹ کے فاصلے پہ کیمرے لگائے گئے ہیں وہ کیمرے وہاں سے ہٹا دیے جائیں. وہاں پہ مینجمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو، اور جو وہ وائس چانسلر یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل ڈومین میں ہے. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، یہ اب فیڈرل نہیں رہا، لیکن اب بھی ہمارا جو یہاں یونیورسٹی پہ یہ گورنر کے انڈر میں آ رہا ہے، اور گورنر جو ہے وہ فیڈرل کے انڈر میں آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہماری پروونشل گورنمنٹ کی چیزیں کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں. تو اب یہ پروونس کے کا سبجیکٹ ہے اور انہیں کے اندر میں یہ چیزیں آنی چاہیے. وہ پارلیمنٹ کے اندر میں ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اکاؤنٹیبل ہو سکے گا نا. جب فیڈرل کے اندر میں چیزیں ہیں تو شاید یہ چیزیں کبھی بہتر نہیں ہو سکیں گی. یہ 3-4 چیزوں پہ اگر آپ ہماری جو حکومت ہے وہ کام کر سکتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے، ان میں ہمت ہے، وہ اس طرح کے اسٹیپس لے سکتی ہیں، تو ان کو یہ اسٹیپس لینا ہوگا اپنے فیوچرس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ورنہ آپ یہاں سے پھر وہی آپ کے جس طرح کے پارلیمنٹ میں اب لوگ بیٹھے اسی طرح کی پارلیمنٹ چلتی رہے گی، اور اسی طرح کے سیاستدان آتے رہیں گے جو کنٹرول کریں گے. تھینک یو جی حمید النور، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دی اور ہمیں بہت سارے مسائل پہ ہمیں آگاہی دی. شرف مندہ میں دیوان وحد پاس حمدہ آثر بو گئے تیشت بانک حمید کہ مار بلوچستان وانک جہانی بابتا آگاہی دے گئے، سرپری دے گئے، پوزیشن اور حالات پیش کرنا گیا. ہمیں بلوچستان ہیں، ہمیں بلوچستان تعلیمی ادارے ہیں، ہمیں بلوچستان گیسا، ہمیں بلوچستان لس محلوم کی، ہمیں بلوچستان بزنس ہیں کہ دگانی سے تچیب ہو گئے، بازار تچیب ہو گئے، یونیورسٹی تچیب ہو گئیں. فیصلہ شموت کنے بجیڑت بچارت وتی راجے بانداتے آؤ کہ زندمان پہریزت وحد پاسم دا دیوانے اثر بھی ہو گئے. بلے اگہ پہ گوشان کہ کسی کہ دیوانے میں مراگش گوستگی کہ نچارتے ہیں گڑا میں گدان ٹی وی یا یوٹیوب اس رہا ایشان چارت کرت گوستگی پرہائیں کستان میں نوار